بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات و واقعات اور ان کی زندگی کے بارے میں سنیں۔ عائشہ نام صدیقہ اور حمیر القب، امیر عبداللہ کنیت اور امیر المومنین خطاب تھا۔ والد کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آپ کا نصف 8ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ امیر المومنین کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سمیت سب ازواج المختارات کو ملا۔ جب تک اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ نبی کی بیویاں امت کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تب تک لوگ آپ کو ام عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی تمام بیویوں نے اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر۔ اسی دن ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت قرار پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق جس گھرانے سے تھا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ اسلام کے لیے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ راشد بننے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے بارے میں مختلف آراء کی بنا پر کوئی بات حرف آخر کے طور پر نہیں کہی جا سکتی، البتہ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے قول کے مطابق آپ کی ولادت نبوت کے 5ویں سال کے آخری حصے میں ہوئی، جبکہ دوسرے قول کے مطابق نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ بچپن اور ابتدائی حالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرخ و سفید رنگ اور حشاش بشاش چہرے والی خوش شکل لڑکی تھیں۔ کھیل کود کی بہت شوقین تھیں۔ ہم عمر لڑکیاں آپ کے گرد جمع رہتیں، سب مل کر گڑیوں کے ساتھ کھیلتیں۔ کبھی اتفاق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو بچیاں بھاگ کر چھپ جاتی اور آپ گڑیوں کو چھپا لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیوں کو بلاتے اور کھیلنے کو کہتے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے۔ کہنے لگے کیوں؟ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب پر مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کس ماحول میں ہوئی، اس کا اندازہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین سے مزین پایا، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کے حوالے سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ساتھی، غمخوار اور ہمدرد تھیں۔ 10 نویں میں ان کے انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملول رہا کرتے۔ ایک روز حضرت خلا بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور دوسری شادی کی تجویز دی۔ ساتھ ہی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پیش کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی ظاہر کی اور بات کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں۔ اس نسبت سے عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہوئیں۔ آخر یہ نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے مطمئن ہوئے تو دوسری طرف یہ خیال بھی دامنگیر ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے سے طے ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے بات کرنا ضروری ہے۔ جبیر کا خاندان چونکہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، لہٰذا اس نے خود ہی بات ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ اب کوئی رکاوٹ سامنے نہ تھی۔ شوال 10 نویں ہجرت سے 3 سال قبل 6 برس کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 درہم حق مہر پر ہوا۔ نکاح اس سادگی سے ہوا۔ حضرت عطیہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ان کا نکاح پڑھا دیا۔ خود آپ کہتی ہیں جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک مکے میں رہیں، 2 برس 3 ماہ مکے میں اور 7-8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بعد اپنی والدہ اور بہن بھائی کے ساتھ مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور 7-8 ماہ تک اپنی والدہ کے ساتھ یہیں مقیم رہیں۔ مدینہ کی آب و ہوا مکے والوں کو موافق نہ آئی اور بہت سے مہاجرین بیمار پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ایسی بیمار ہوئیں کہ سر کے بال تک جھڑ گئے۔ صحت یابی کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصتی سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کی رقم موجود نہ ہونے کا عذر کیا۔ ہر موقع کی طرح اس موقع پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود آگے بڑھے اور رقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رقم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دی۔ انصار کی عورتیں دلہن کو رخصت کرانے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچیں۔ ام رومان نے بیٹی کو آواز دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ بھاگی بھاگی آئیں، والدہ نے منہ دھلا کر بال سنوارے، پھر آپ کو دلہن بنایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شوال سنہ 1 ہجری میں انتہائی سادگی سے رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ اب بات کرتے ہیں گھر کے معاملات اور امور خانہ داری کے حوالے سے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی حیثیت مستحکم تھی، یوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن خوشحالی میں گزرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر جس گھر میں آئیں اور کوئی محل نہ تھا بلکہ ایک نبی کا گھر تھا، مسجد نبوی سے ملا ہوا ایک حجرہ جس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن کی طرف کھلتا تھا۔ یہ حجرہ 7-8 ہاتھ لمبا چوڑا تھا۔ اس کی دیواریں مٹی کی تھیں،
کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت تھی۔ اس چھت پر ایک کمبل پڑا رہتا تاکہ کمرہ بارش کے پانی سے بچا رہے۔ چھت کی اونچائی اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے تو چھت کو چھو سکتا تھا۔ گھر کی کل کائنات ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے ایک دو مٹکوں، پانی کے ایک برتن، ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے لیے سونے چاندی کے خزانوں کا منہ کھول دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات فکر کو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے پسند کیا۔ 40 راتیں بیت جاتی اور گھر میں چراغ نہ جلتا تھا۔ گھروں میں کھانا پکانا کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی 3 دن متصل ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے سیر ہو کر کھایا ہو۔ چھوارے اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ صرف ابتدائی دنوں کا نقشہ نہیں بلکہ سادگی کی یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہی۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کے لیے سالانہ خرچ مقرر کر دیا تھا، مگر کاشانہ نبوت میں فیاضی کا یہ عالم تھا کہ سامان کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جاتا۔ گلے شکوے یا ناشکری تو دور کی بات ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تو اب خود اسی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم سن تھیں، لہٰذا گھر کے انتظام میں کبھی کبھار بھول چوک ہو جاتی۔ آٹا گوندھ کر رکھتی اور بے خبر سو جاتی۔ بکری آتی اور کھا جاتی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آٹا پیسا اور اس کی ٹکیاں پکائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ پڑوسی کی بکری آئی اور سب کھا گئی۔ کھانا پکانے میں بھی ایسی خاص ماہر نہ تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لیتی تھیں، بلکہ خود ہی گھر کی صفائی کرتی، آٹا پیستی، گوندتی اور روٹی پکاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خاص خیال رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی تیار رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو دھو کر بالوں میں کنگھا کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطر لگا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا استعمال بہت اہتمام سے کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک کا خاص خیال رکھتی۔ مہمانوں کی آمد پر ان کی خاطر مدارت کرتی۔ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کو لے کر آ جاتے تو میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ حضرت قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چلو عائشہ کے گھر چلیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرے میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چونی کا پکا ہوا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کو کچھ اور مانگا تو حریرہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کچھ مانگا تو دودھ حاضر کیا۔ اس کے بعد ایک پیالے میں پانی لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف گھریلو انتظام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرتیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات کو بھی نبھانے کی پوری کوشش کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملا۔ وہ آپ کی ستیلی اولاد تھیں، لیکن عمر بھر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کی شادی کے انتظام میں بھرپور حصہ لیا، ہمیشہ ان کی تعریف میں رطب اللسان رہیں اور ان کے آپس کے تعلقات ہمیشہ بہت خوشگوار رہے۔ آپ نے شوہر کی محبت اور اطاعت میں کمی نہ چھوڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلق تھا وہ محتاج بیان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم سے سرمو اختلاف نہ کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
راحت و تکلیف اور پسند و ناپسند کا بہت خیال رہتا۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزرتی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتی۔ ایک بار ایک عورت نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ عورتیں نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منع کر دو۔ وہ گئے اور واپس آ گئے کہ نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔ وہ پھر گئے اور واپس آ کر کچھ کہنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کی درز سے دیکھ رہی تھیں، بے قرار ہو گئیں کہ ناحق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان چھوڑتے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر غصے میں آ کر بیٹی کے پہلو میں کونچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں صرف اس خیال سے نہیں ہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دل و جان سے کیا کرتی۔ کہتی ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میں ایک تصویر والا پردہ ڈالے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردے کو لے کر پھاڑ ڈالا۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت میں ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صورت بناتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کاٹ کر اس کے تکیے بنا لیے۔ محبت کا تعلق یک طرفہ نہ تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک دسترخوان پر بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ باہم محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چوستی تھیں۔ پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا منہ لگاتی تھیں۔ ایک بار ایک پڑوسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ بھی ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ دوبارہ درخواست لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی پوچھا۔ آخر تیسری بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی دعوت کا پیغام لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی بھی کیا کرتے۔ ہنسی خوشی کی باتوں اور ہلکے پھلکے مزاح سے گھر کا ماحول بوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ شوہر کی حیثیت سے خوش دلی سے اس کا جواب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو یا ناراض ہوتی ہو تو مجھ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی قسم اور خوش رہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی قسم کھاتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صرف زبان سے نام چھوڑ دیتی ہوں یعنی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں چھوڑتی۔ تربیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تعلیم ہی نہ دی بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت پر بھی بھرپور نظر رکھی۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے اور نامور لوگ جو اپنی پوری زندگی دوسروں کی تعلیم و تربیت میں گزار دیتے ہیں اور بڑے بڑے انقلاب لانے کا باعث بنتے ہیں، ان کے اپنے گھر والے اس سے محروم رہ جاتے ہیں اور چراغ تلے اندھیرا ہی رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر مگر جامع نصیحتیں فرمایا کرتے جو موقع کی مناسبت سے ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کرتی اور شوقین تھی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح واضح کر دی تھی کہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ہر ایک کو اپنے عمل کے لیے خود ہی کوشش کرنا چاہیے
اور محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو روز قیامت اپنے لیے کافی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہنم کو یاد کر کے رونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھ کو جہنم یاد آیا، میں رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے لوگوں کو یاد کریں گے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مقاموں میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک تو ترازو کے پاس جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی ترازو ہلکی اتری یا بھاری۔ دوسرے جس وقت کہا جائے گا آؤ پڑھو اپنی اپنی کتاب، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی کتاب کدھر سے ملے گی، دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے یا پیٹھ کے پیچھے سے۔ اور تیسرے پل سے رات پر جب وہ جہنم پر رکھا جائے گا۔ ابھی ازواجی زندگی کے محض 9 سال ہی پورے ہوئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 برس کی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حسب دستور ایک ایک روز ہر بیوی کے حجرے میں قیام فرماتے، لیکن برابر پوچھتے کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام کیا جا سکے، چنانچہ سب نے اجازت دے دی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ مرض کی شدت بڑھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پوری تندہی سے تیمارداری میں مصروف ہو گئیں۔ وہیں دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پڑھ پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی۔ اب آخری وقت آپ پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن مسواک لیے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی سے مسواک لے کر دانت سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں تھا کھینچ لیا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بوجھ معلوم ہوا۔ آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تکیہ پر رکھ دیا اور رونے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی دفن ہوئے۔ جوانی میں بیوگی کی آزمائش سے دوچار ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حالات پر ماتم کناں نہ ہوئیں، نہ ہر وقت اس غم کے تذکرے میں لگی رہیں، بلکہ دین کے فہم اور طریق نبوی کی تعلیم میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ وہ سرمایہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کی صورت میں آپ کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا، اس سے امت کو فیض یاب کرنے کے کام کی ابتدا کی۔ اس طرح آپ کا حجرہ دنیا میں حدیث شریف کی تعلیم کا پہلا مدرسہ شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمہ وقتی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں، پھر چونکہ دینی احکامات کی مصلحت اور حکمت پر بھی ہمیشہ نظر رکھتی تھیں، اس لیے اس بات سے واقف تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن باتوں کا حکم کن وجوہات کی بنا پر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سنتوں کی مذہبی حیثیت ہے اور کون سے روزمرہ کے افعال تھے جن کو کسی ذاتی یا وقتی ضرورت کے تحت کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شناس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی بنا پر عقلی قیاس کرتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اندازہ لگا لیتی تھی کہ کون سی بات دیکھ کر یا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ بعد میں جب وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ عورتوں نے اپنے انداز بدل لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتی، عورتوں نے اب جو نئی باتیں پیدا کی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں ہوتے اور دیکھتے تو جس طرح یہود کی عورتیں مسجدوں میں آنے سے روکی گئی ہیں، یہ بھی روک دی جاتی۔ قرآن مجید کی تفسیر اور عربی زبان پر بھرپور عبور حاصل تھا۔ قرآن مجید کی زبان عربی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرب ہونے کی وجہ سے اس کو بخوبی سمجھتے تھے، تاہم لسانی مہارت میں چند صحابہ دوسروں سے ممتاز تھے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ آپ نہ صرف خود قادر الکلام تھیں، انتہائی فصیح عربی بولا کرتی تھیں، بلکہ اس زبان کے محاورات، روزمرہ اور شاعری سے بھی خوب واقف تھیں۔ نیز قرآنی اسلوب سے واقفیت کی بنا پر آیات کی بہترین تفسیر کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمانوں کا سچا درد تھا۔ وہ معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتیں اور ذاتی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مرتدین کا قلعہ کما ہونے کے بعد سیاسی حالات انتہائی پرسکون ہو گئے تھے۔ آئے دن کی فتوحات نے جہاں مسلمانوں کا بیرونی دنیا میں مورال بلند کیا تھا، وہیں معاشرتی سطح پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ باغ خلافت پر نہ صرف بہت مضبوط تھا، بلکہ وہ ہر برائی کا تدارک وقت سے پہلے اپنی بصیرت کے مطابق کر لیا کرتے تھے۔ ان کی دور رست نگاہیں معاشرے کی کمزور پہلوؤں کا اندازہ کر لیتی اور وہ مرض کے بڑھنے سے پہلے اس کا علاج کر لیا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی سال میں بھی اسی طرز کا تسلسل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ کا 66واں برس تھا جب رمضان المبارک کے مہینے میں بیماری کا آغاز ہوا۔ لوگ عیادت کو آنے لگے، طبیعت پوچھتے تو فرماتی اچھی ہوں، لیکن اندازہ کر چکی تھیں کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی محبوبہ رسول اور دین اسلام کی سب سے بڑی عالمہ اور فقیہ اپنے انجام سے متعلق اتنی فکر مند تھیں کہ بے چینی اور بے قراری سے بار بار فرماتی، اے کاش میں پتھر ہوتی، اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ آخری ایام میں وصیت کی کہ دیگر ازواج کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہوتی تو بہتر تھا۔ فرمایا اگر ایسا ہو تو پچھلا عمل جاتا رہے اور نیا شروع کروں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 58 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخر زمانہ میں نماز وتر کے بعد رات میں اپنے رب سے جا ملی۔ وصیت کے مطابق صبح کا انتظار نہ کیا گیا اور رات ہی میں تدفین کا انتظام کیا گیا۔ وفات کی خبر سن کر مدینے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بھانجوں بھتیجیوں نے قبر میں اتارا۔ حسب وصیت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر سے سوگواری پھیل گئی اور لوگوں نے آپ کی وفات کے غم کو ایسا منایا کہ جب مدینہ کے ایک شہری سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا غم اہل مدینہ نے کتنا کیا، تو اس نے جواب دیا جس کی وہ ماں تھی، یعنی انہی کو ان کا غم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیاوی و آخروی جو فضیلتیں حاصل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے تقریباً 1/4 دین ہم تک پہنچا اور یوں آپ تک قیامت عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ اور فقیہ کہلانے کی بجا طور پر مستحق ہیں۔
ان سب فضائل و مناقب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل اٹھے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام خانوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان عورتوں کے لیے عملی مثال ہیں۔ امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک مومنہ عورت کے لیے بہترین نمونے کے ساتھ یہ یقین دہانی بھی ہے کہ نسوانیت کے سارے لوازمات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی وہ کسی اعتبار سے معاشرے کا عضو معطل نہیں، بلکہ ایک فعال اور کارآمد حصہ بن سکتی ہیں۔ بے شک عورت کو خدا نے مرد کی نسبت کسی قدر کمزور پیدا کیا ہے، لیکن ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، یادداشت، سوچ سمجھ سب چیزیں مردوں کے برابر ہی عورتوں کو دی گئی ہیں۔ آدمی انہی چیزوں سے کام لے کر ہر فن میں طاقت اور ہر ہنر میں مشتاق ہو جاتے ہیں اور اپنا وقت مختلف لیاقتیں پیدا کرنے میں لگاتے ہیں۔ پھر جیسی ان کی لیاقت ہوتی ہے ویسی ان کی قدر۔ اکثر عورتیں یہ گلہ کرتی نظر آتی ہیں کہ شوہر ان کو شریک مشورہ نہیں کرتے یا اہم امور میں صلاح نہیں لیتے۔ ان کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو بے شمار صلاحیتیں محض ارد گرد کے لوگوں اور سسرال پر دھاگ بٹانے، بہت سا وقت بازاروں میں مارے پھرنے اور بہت سی عقل نکمی زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں دی۔ پھر اگر وہ خود ہی اپنی قدر نہ کروانا چاہیں تو کسی پر کیا الزام؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے زیادہ اس کی بہترین اور بھرپور مثال کہاں ملے گی؟ آپ کی زندگی کے کسی گوشے پر بھی اعتراض کی انگلی نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک عورت کی حیثیت سے دیکھیں تو کم عمری میں شادی کے ساتھ ہی خانداری کا تمام بوجھ آپ کے کاندھوں پر آ پڑا۔ گو آپ رضی اللہ تعالی عنہا گھرداری میں بہت ماہر تو نہ تھی، لیکن گھر کے انتظام و انصرام اور ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ شوہر کی خدمت اور اطاعت کے علاوہ محبت اور باہمی تعلق کا ایسا خوبصورت رشتہ تھا جس نے آپ کی گھریلو زندگی کو قابل رشک بنا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عورت میں سب سے بڑا ہنر یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پلے بندھے آپ اس سے راضی رہیں اور اس کو اپنے سے راضی اور خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔